السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں بیان کرنے والا ہوں ہماری ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ اہم باتیں، جس کو سننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر اچھا لگے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کریں۔ مباشرت کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر مباشرت کا ارادہ کرے تو مباشرت سے پہلے عورت کو مانوس کرے اور بوس و کنار، ملاعبت وغیرہ جس طرح ہو سکے اس سے بھی مباشرت کے لیے تیار کرے، اور اس بات کا ہر مباشرت کے وقت خیال رکھے، فوراً ہی صحبت شروع نہ کرے۔ بوقت صحبت قبلہ کی طرف منہ یا پیر نہ کرے، اور جتنا ہو سکے پردہ کے ساتھ صحبت کرے۔ کسی کے سامنے، حتیٰ کہ بالکل ناسمجھ بچہ کے سامنے بھی صحبت نہ کرے، اور بوقت صحبت بقدر ضرورت سطر کھولے۔ جب صحبت کا ارادہ کرے تو اولاً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دعاؤں کا ضرور اہتمام کرے، ورنہ شیطان صحبت میں شریک ہو جاتا ہے اور بچہ پر شیطانی اثرات ہو جاتا ہے۔ انزال کے وقت دل میں یہ دعا پڑھیں: اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ صحبت کے بعد یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسہرا۔ اور بوقت صحبت اس بات کا بھی خیال رہے کہ عورت کی بھی شکم شیری ہو جائے، انزال کے بعد فوراً جدا نہ ہو جائے، اسی حالت پر رہے اور عورت کی خواہش پوری ہونے کا انتظار کرے، ورنہ عورت کی طبیعت پر اس سے برا بار پیدا ہوگا، اور بسا اوقات اس کا خیال نہ کرنے سے آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جو کبھی جدائیگی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے بیوی سے جس طرح چاہے صحبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، اگلی شرمگاہ میں، مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو، یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ پاخانہ کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اور جماع میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر۔ اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اس سے عورت سے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے، تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ محترم دوستو، یہ تھی ہماری اسلامی مباشرت کی طریقہ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ برائے مہربانی ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر اچھا لگے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ آپ سب کو حفاظت اور تندرست رکھے۔ خدا حافظ۔